ایک مرتبہ سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمد آواز آئی ایسا رکھنا نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حبیب بھی دیکھو کیسا ان کے ٹائم میں نہیں ہونا، اپنا وہ چلتا وہ ٹائم میں ہو تو ہر ڈسٹرب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اس نے ہم سب کو یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمائے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنی دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے برابر ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور اتنی بڑی دولت دی ہے اللہ رب العزت نے کہ اس دولت کے مقابلے میں ساتوں زمین آسمان کے اس میں کوئی اس کا بدل نہیں۔ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کو خزانے مل جائے، دولت مل جائے، حکومتیں مل جائے، سونے چاندی جواہرات مل جائے تو ایک وقت وہ ختم ہو سکتے ہیں یا رکھنے والا ختم ہو سکتا ہے۔ چیزیں ختم ہو جائیں گی یا چیزوں کا رکھنے والا ختم ہو جائے گا، لیکن ایمان کی دولت مرنے کے بعد کم آئی۔ قبر میں جب جائیں گے وہاں سوال چیزوں کا نہیں ہوگا، مال کا نہیں ہوگا، حکومتوں کا نہیں ہوگا، سلطنتوں کا نہیں ہوگا، ڈگریوں کا نہیں ہوگا، زراعت کا نہیں ہوگا، جائیداد دھن دولت پراپرٹی کا وہاں سوال نہیں ہوگا۔ سن رہے سب ساتھی ماشاءاللہ؟ وہاں سوال جو ہوگا ایمان کا ہوگا۔ جس وقت ہم جب قبر میں رکھے جاتے ہیں، ہمارے پیچھے قبرستان ہے، ہم جب کسی کا ہم میں سے انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، بڑی عزتوں کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد لیا کر نماز جنازہ پڑھ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تدفین کے بعد چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس مشکل میں ہوگا، کیا کیا اس سے سوالات ہو رہے ہوگے، وہ ثابت قدم جواب میں ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور من نبیوں کا، تیرے نبی کا کیا نام۔ یہ 3 سوال آپ سے ہوں گے، مجھ سے ہوں گے، ہر بچے سے ہوں گے، جوان سے ہوں گے، بوڑھے سے ہوں گے، مردوں سے ہوں گے، عورتوں سے ہوں گے، مسلمان سے ہوں گے، غیر مسلم سے ہوں گے، سب سے ہوں گے۔ کوئی بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، کوئی مسلمان اور نان مسلم، کوئی اس سے بچنے والا نہیں۔ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سوال ہم سے جب ہوگے تو جواب دینے کے لیے آپ تنہا ہوگے، میں تنہا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے گھر والوں نے، میرے اہل عیال نے، میرے بیوی بچوں نے، میرے ماں باپ بھائی بہنوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تیرے سوال اور تیرے جواب یہ تیرے ذمہ ہیں، تو دے مت دے تیری ذمہ داری۔ اگر وہ مومن نے صحیح جواب دے دیا، رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، اور میرے نبی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سوالوں کا جواب دے دیا
تو یوں فرمایا وہ سوال کا جواب دینے کی فوراً بات وہ فرشتے لوٹ جاتے ہیں، اس کی قبر کو جو تو وسیع کر دیا جاتا ہے اور وہاں تک اس کی قبر کو چوڑی کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جائے، منتہائی نظر تک. کہاں تک بھائی؟ ادھر دیکھو، کہاں تک؟ جہاں تک انسان کی نگاہ جائیں گی وہاں تک اس کی قبر کے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر میں جو ہے تو اس کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. اگر وہ نیک ہے، مومن ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ سارے اعمال کرنے والا ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے. اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں، اس کی خوشبوئیں اور جنت کے سارے حسین منظر اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں. کس کے سامنے بھائی؟ بولو کس کے سامنے؟ بولو کس کے؟ مسلمان مومن جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، روزدار ہے، تلاوت کرنے والا ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے، دعائیں مانگنے والا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینے والا ہے. آج مسلمان پڑوسی سے مسلمان پریشان، غیر مذہب کے لوگ پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ کہا ہے کہ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہو. اگر میرے مسلمان بھائی کو اگر میری زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے یا میرے ہاتھوں سے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ مومن نہیں. وہ سمجھتا ہوں گا میں مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہوں گا کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف، ظلم ہو رہا ہے، وہ مومن نہیں. پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنے حقوق بتائے. یہ ہمارے بازو کی دیواریں، یہ ہمارے گھر کے سامنے کا گھر، وہ ان کے گھر کے سامنے کا گھر، اور یہ پڑوسیاں، یہ ان کے اتنے حقوق بتائے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا اس حدیث کو سننے کے بعد کہ اللہ کے رسول ہماری وراثتوں میں سے ہمارے پڑوسی کا حق نہ نکال دے. اگر ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ ہے، ہمارے ہاتھوں سے اگر وہ محفوظ ہے، اگر ہماری جو تو زبان سے محفوظ ہے، تو وہ بہت خوش قسمت ہے. سوچو ہم رات دن میں ہماری زبان سے ہم کتنے جملے بول دیتے، کیسے کیسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں، کتنوں کو تکلیف دے دیتے. تھوڑا سا پانی اگر ہمارے سامنے گھر کے سامنے آئے گا، کس نے کیچڑ کیا ہے، کیوں ڈالے یہاں پانی، کیوں ڈالے یہاں پر کچرا، کیوں گاڑی کھڑے کرے یہاں پر. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی جو تو نقصان ہمارے ہو جاتے ہیں، ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے، ہماری حق تلفی ہو جاتی ہے. تو جو مومن ہوگا وہ قبر میں، اس کے قبر کے اندر اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا. اتنی وسیع کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک. ہم دیکھیں دھوپکالے کا موسم ہے، مکان میں ہم اپنے مکان میں سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، فل پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، کولر لگے ہوئے ہیں، اور رات کے 2 بجے 3 بجے کا لائٹ چلی جائے تو کوئی سوتا؟ کوئی بچہ سوتا؟ کوئی جوان سوتا؟ کوئی بوڑھا سوتے؟ بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. سب سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، اور آنکھ کھلتے ہی پہلے کیا کرتے؟ بولتے نہیں اور سویا دوڑ کے بولو نا، کیا کرتے؟ بولو. دروازے کھولیں گے، کھڑکیاں کھولیں گے، جلدی جاؤ. اگر سیلاب کا گھر ہے تو نیچے جائیں گے، اوپر جائیں گے. گرمی برداشت نہیں ہو رہی، بہت گرم ہو رہا ہے، اور بہت جو تو گرمی ہو رہی ہے اور بے چین ہے، تو سب سے پہلے دروازے کھڑکیاں کھول کے رات کے 2 بجے 3 بجے باہر آ کے کھڑے ہوئے. اور کیوں؟ کب آئیں گی لائٹ؟ فون مارو اس کو، بولو، پوچھو اس سے فون کر کے کب آ رہی. اور قبر میں کس سے فون مار کے پوچھیں گے کہ قبر میں کیا یہ گرمی ختم کب ہونے والی ہے؟ کس سے پوچھیں گے قبر کے اندر کہ یہ جو تو لائٹ کب آنے والی ہے؟ اور یہ کس سے پوچھیں گے کہ ہوا کب آنے والی ہے؟ کس سے پوچھیں گے کہ گرمی ختم کب ہونے والی ہے؟ کوئی سہارا ہوگا؟
کوئی پوچھنے والا ہوگا, کوئی دیکھنے والا ہوگا, کوئی یاد کرنے والا ہوگا. 1 دن 2 دن 4 دن اور 8 دن, بہت ہوا مہینہ 2 مہینے میں سب بھول جاتے ہیں. کئی بیٹے ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کی قبر تک یاد نہیں ہے. کیا کریں گے؟ پھر کسی رشتہ دار نے آیا, چلو میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, چلو قبر پہ, تو بازو والے کی قبر پہ فاتحہ پڑھا. ارے کیوں؟ ارے بولے وہ نہیں ہے, بولے بعد میں معلوم پڑا دوسرے نے بتا کہ نہیں بیٹا بڑا دادا کی قبر ادھر ہے, بولے میں نے دیکھا تھا پتھر کی نشانی ادھر تھی. کوئی کس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی کس سے جو تو کس کے کام آنے والا نہیں ہے. تمہارے اور میرے لیے اگر کوئی چیز آ سکتی ہے قبر میں اور آخرت کے اندر, وہ صرف تمہارا اور میرا بولو عمل آنے والا ہے, کچھ چیز نہیں. یہی نمازوں کا پڑھنا ساتھ آنے والا ہے, یہی تلاوتوں کا کرنا ساتھ آنے والا ہے, یہی تسبیح ساتھ آنے والی ہے, یہی صدقہ خیرات آنے والا ہے, یہی سارے کے سارے اعمال کام آنے والے ہیں. آج عمل کا دن ہے, کر لو. خدا کی قسم ایک سبحان اللہ کو محتاج ہو جائے گی, ایک سبحان اللہ بول نہیں سکیں گے, بولنا چاہیں گے میرے اکاؤنٹ میں سے لاکھوں روپے دے دو, خواب میں آ کے اپنی اولادوں کو وصیت کریں گے تو میری اولاد ہے فلانے کو جو تو لاکھوں روپے دے دو, اس کی نیکی دے, کوئی کرنے والا نہیں. لاکھوں روپے خرچہ کر دو, کروڑوں روپے خرچہ کر دو, ایک سبحان اللہ نہیں بول سکیں گے. آج ٹائم ہے آپ کے پاس, میرے پاس. آج ہم کتنے بار سبحان اللہ بول سکتے ہے؟ کوئی اندازہ؟ کتنے بار ہم قرآن پڑھ سکتے, کتنی ہم تسبیح تلاوت کر سکتے, کتنے صدقات خیرات کر سکتے ہیں, کتنے حج عمرے ہم کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. آج ہم جو کر رہے ہیں وہ خوش قسمت والے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. ان کو آخرت کی فکر ہے, ان کو مرنے کا ڈر ہے, ان کو اللہ کے سامنے حساب دینے کی جو تو فرمائش کی فکر ہے, اس لیے وہ کر رہے ہیں. اذان ہوئی نماز کو چلے جا رہے, دکان چھوڑ دے رہے, نیند چھوڑ دے رہے, بستر چھوڑ دے رہے, اور سارے کھانے چھوڑ دے رہے, اور سارے بچوں کی خوشیاں چھوڑ دے رہے, اور سب سے پہلے جا کے مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھے. یہ مذاق ہے؟ آج کا صبح کے وقت, اندھیرے کے وقت میں, صبح وقت میں اور مغرب میں اور عشاء کے وقت میں اندھیروں میں نماز کو کثرت سے جانے کا جو فرمایا, آج سمجھ میں نہیں آ رہا. کل جب سامنے ہوں گے, حشر کے میدان میں ہوں گے, تمہارے سامنے نور چل رہا ہوگا. تم اندھیروں میں نماز کو جانے والے تھے, لیکن اللہ کیا کرے گا؟ جب اندھیرا ہوگا قبر میں تو روشنی کرے گا. جب پل ساتھ میں چلے گے ایک نور تمہارے ساتھ چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بیٹا؟ کیا چلے گا؟ اندھیرا ہوا تو کیا لگتا؟ ابھی ہم کھانا کھاتے بیٹھے, اگر ہم ابھی باتیں کرتے بیٹھے, اگر ہم سب مل کے ایسے بیٹھے کمرے میں اور اچانک لائٹ چلے جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا مانگتے؟ ٹارچ لے کر آؤ, موبائل چالو کرو, جلدی لے کے آؤ, ماچس لاؤ اور چراغ جلاؤ, اور یا پھر موم بتی جلاؤ, نہ تو ٹارچ لاؤ. بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ قبر میں کون سی روشنی ہونے والی ہے؟ کوئی نہیں آنے والا ہے. قبر میں آئیں گے کوئی ساتھ دینے والا, خدا کی قسم کوئی کس کے پوچھنے والا نہیں ہوں کہ تم کیسے ہو. سب اپنی دنیا میں لگے ہوں گے, سب اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوں گے, سب اپنے کھانے میں لگے ہوں گے, سب اپنے سونے جینے میں لگے ہوں گے, سب اپنے کاروبار میں لگے ہوں گے, سب اپنے مکانوں میں لگے ہوں گے, سب اپنے عیش کرنے کے بنگلوں میں پڑے ہوئے ہوں گے. کوئی کس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. آج میں اپنی گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر, وہ گھر والے خوش ہو جائے, ان کا کھانا اچھا ہو, ان کا لباس اچھا ہو, ان کا پہننا اچھا ہو جائے, ان کا سونا اچھا ہو جائے, ان کا مکان اچھا ہو جائے, ان کے ساری ضرورتیں پوری ہو جائے, اس کے لیے دوڑ دھوپ چل رہی ہے, اس کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بولو, ادھر دیکھو نا, سب آتے رہیں گے لوگ. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کس کے لیے کر رہے؟ میرے بچے, میری معصوم بچے, میرے اہل عیال, میرے ماں باپ, میرے بھائی بہن, میرے رشتہ دار, ان کا کھانا اچھا ہو, ان کا لباس اچھا ہو, ان کے مکان اچھے ہو جائے, ان کے بنگلے ہو جائے, جس کا اس کا سپریٹ مکان ہو جائے, سب ہو جائے. اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم رات دن اس کی فکر میں لگے ہیں. بس ایک فکر میری یہ ہو جائے, میری آخرت بن جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس جو تو ذمہ دار آ چکے ہیں, بات انشاءاللہ تفصیل سے وہ کرنے والے ہیں.